میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی کرم اور مہربانی اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمے جو عبادتیں رکھی ہیں ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق جسم سے ہے، جس کو ہم جسمانی عبادت کہتے ہیں، بعض کا تعلق مال سے ہے جس کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں، اور بعض کا تعلق دونوں سے ہے۔ اس عبادت میں جسمانی مشقت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ نماز اور روزہ یہ جسم کی عبادت ہے، جسمانی عبادت۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، صدقہ فطر مالی عبادت ہے، اور حج یہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ اور دین کے جو اہم ستون ہیں ان کے اندر ایک اہم ستون وہ زکوٰۃ کا ستون ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، کیونکہ جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تو پھر مالداروں کے ذمے رکھا کہ سال میں ایک بار اس میں سے 2.5% میرے راستے میں خرچ کرو۔ اسی کا نام زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے ہی میل کچیل سے پاک کر دینا، تو چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کو پاک کر دیتی ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اقامت نماز کا حکم دیا وہاں ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ مسلمان نماز کی تو پابندی کرتے لیکن زکوٰۃ کی پابندی اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تو سرے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کی بات ہی غلط ہے، کیونکہ سارا سال جو خرچ کیا وہ نفلی صدقہ تھا، زکوٰۃ آپ نے دی نہیں۔ اس کے لیے تو شرائط ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے، جب تک وہ ہوگی نہیں زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی۔ بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اندازے سے، کہا جی ہمارا مال بہت ہے ہم اس کا پورا حساب نہیں لگا سکتے، اندازے سے لگاتے ہیں۔ اندازے سے نکالنا بھی جائز نہیں۔ اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی ہمارے ذمے میں باقی رہ گیا تو وہ بقیہ مال کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اندازہ نہیں، پورا پورا معاملہ چلے گا، پوری یہاں پر پوری مال کی تمام چیزوں کو جمع کر کے پھر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور نمبر 3، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے اور پوری دیتے لیکن مصرف میں نہیں دیتے، جہاں خرچ کرنی چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں تک پہنچنی چاہیے اس مستحق تک نہیں پہنچتی، اور خود ہی خرچ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ان کی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی معتبر نہیں۔ دنیا میں ہر کام طریقے اور سلیقے سے ہوتا ہے، کوئی کام بغیر طریقے اور سلیقے کے نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہم نے اپنی قمیض اور شلوار بنانی ہے یہ بھی جا کر درزی کو تلقین کر کے آتے ہیں، اس طریقے سے بنانا ہے، اس سلیقے سے اس کی سلائی کرنی ہے۔ اگر یہ ہماری قمیض اور شلوار اس طریقے اور سلیقے کے مطابق نہ ہو تو ہم درزی سے لڑ پڑتے ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنا لباس بغیر طریقے اور سلیقے کے نہیں پہنتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک زکوٰۃ کا حکم ہے بغیر طریقے اور سلیقے کے ادا ہو جائے گا۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، پھینکنے کا حکم نہیں ہے کہ پھینک دو، اٹھا لے جو بھی چاہے لے لے. ادا کرنے کا حکم ہے. کیا مطلب؟ ادا تب ہوگی جب مستحق کو دی جائے، مستحق کے ہاتھ میں دو، مصرف پر خرچ کرو، تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہسپتالوں میں زکوٰۃ دے دی، اور مریضوں کی جو فیس ڈاکٹر لیتے ہیں وہ فیس میں جا رہی ہے، ایسے ہی بالا بالا جا رہی، مریض کے پاس وہ چیز پہنچی ہی نہیں ہے، ہسپتالوں میں زکوٰۃ لگ رہی ہے. رفائی ادارے بعد زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور اس زکوٰۃ سے کیا ہو رہا ہے نہ جانے وہ کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے، وہ اس فقیر اور مستحق تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک پہنچنی چاہیے. اگر پاکستان کے صرف امراء اور مالدار اور صاحب نصاب لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا شروع کر دیں تو پاکستان میں انشاءاللہ کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں نہیں کرتے، بقیہ کو تو چھوڑیں، ہم خود ہی اہتمام نہیں کرتے. اس لیے اس بات کا اہتمام ضروری. نمبر 1 زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں نکالتا تو پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. عربی کے اندر لفظ کنز یہ خاص معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی یکنزون آیا. کنز کا معنی وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا جائے. تو جس سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کی خوشخبری. الفاظ دیکھیں آپ کتنے سخت ہیں. ہوگا کیا؟ فرمایا جس دن کے جہنم کی آگ پر یہ مال تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی. اور کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، اب مزہ چکھو جو تم نے مال جمع کیا تھا. تو یہ تو پھنسوانے والا ہے قیامت والے دن جا کر. اور ہے کتنا؟ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے. 1 لاکھ پر 2,500 کیا قیمت رکھتا ہے؟ لاکھ پر 2,500 دینا کو مشکل کام ہے. روز تللو میں ادھر ادھر مہینے میں ہمارے 2,500 کیا پان کے اوپر، گٹکے کے اوپر اور اپنے موبائل فون کے پیکیجز کے اوپر نہ جانے کتنے ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کے راستے میں سال میں 1 بار مطالبہ ہے. اور اسلام کا نظام زکوٰۃ انتہائی منصفانہ اور عادلانہ. آج دنیا میں ٹیکس کا نظام رائج کیا گیا. ٹیکس کا نظام ظالمانہ عادلانہ نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں شرعاً ضرورت ہو وہاں ٹیکس لینے کی بھی اجازت ہے. اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹیکس ہماری آمدنی پر ہے. ایک آدمی کماتا ہے 10 لاکھ روپیہ، 2 آدمی ہیں 10 لاکھ کمانے والے، دونوں کی اس 10 لاکھ آمدنی پر ٹیکس ہے. ایک آدمی وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ گھر کے 10 افراد ہیں اور 10 افراد پر یہ 10 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں. اور ایک آدمی وہ 2 ہی ہیں میاں بیوی، انہوں نے بھی 10 لاکھ کمایا. ان دونوں نے 10 لاکھ کمایا، لیکن ایک کا خرچ زیادہ ہے، اس کے پاس بچت آخر میں جا کر 2 لاکھ روپے ہو رہی ہے، 8 لاکھ خرچ ہو گیا. اور ایک آدمی، یہ 2 آدمی صرف میاں بیوی، یہ 10 لاکھ روپے میں سے انہوں نے 2 لاکھ خرچ کیے اور بقیہ بچت 8 لاکھ روپے ہوئی. دنیا کا ٹیکس کا نظام کہتا ہے چاہے اس کے اخراج زیادہ ہو اس کے اخراجات کم ہو، دونوں سے 10 لاکھ کے اوپر ٹیکس وصول کیا جائے گا، دونوں پر وصول کیا جاتا ہے. اور اسلام کا نظام عادلانہ کیا ہے؟ انسان کا نظام عادلانہ یہ ہے اس کے اخراجات زیادہ ہوئے، بچت 2 لاکھ ہوئی، 2 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس کی بچت 8 لاکھ ہے، یہ 8 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ اسلام کا نظام منصفانہ، اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں آ سکتا. زکوٰۃ کا وہ نظام عطا فرمایا کہ جو اپنے اوپر خرچ ہو گیا، اور جو بچت ہے اب اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرو. تو اور زکوٰۃ ادا کرنے میں مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال بڑھاتے ہیں، کم کہیں نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسے بچی کی شادی کے لیے جمع کر کے رکھے، وہ تو کم ہو جائیں گے. مکان لینے کے لیے رکھے ہوئے کم ہو جائیں گے. میں نے گاڑی لینی اس کے لیے رکھے کم ہو جائیں گے. کم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ایک فرشتہ مقرر ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو دنیا میں ہی نعم البدل عطا فرما.
اس کو دنیا میں نعم البدل ملتا ہے. اور آج تک پوری دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا کھڑا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندہ غریب ہو گیا. کوئی ایک بندہ لا دے. زکوٰۃ ادا کرنے سے غربت نہیں، اللہ مال میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. اور اس کے واقعات بہت ہیں. ایسے ایسے لوگ میرے سامنے اور میرے پاس آتے ہیں کہ اس سال ہم نے اگر زکوٰۃ اپنے مال کی 5 لاکھ ٹھیک ادا کی تو اگلے سال جب حساب کرنے بیٹھے تو ہماری زکوٰۃ اب 10 لاکھ روپے بن رہی ہے. 10 لاکھ زکوٰۃ بننے کا کیا مطلب؟ خود سمجھ لیں. پچھلے سال 5 لاکھ دی، آج 10 لاکھ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ مال بڑھ گیا، مال میں اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اور مال عطا فرمایا. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے. اس لیے اس بات کا اہتمام ضروری کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، یہ بھی ذہن میں رکھنا. گھروں میں بھی جا کر بتائیں کہ مردوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور کس کس پر فرض ہے وہ آگے جا کر میں عرض کر دیتا ہوں. ہر ایک کو اپنی مالیت دیکھنی. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی. زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر، اس کے علاوہ کسی چیز پر فرض نہیں. 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اور جتنا شریعت نے اس کی مقدار بیان کی وہ کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 سونا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 2 چاندی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 3 نقد رقم، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ پاکستانی سکہ ہے چاہے وہ غیر ملکی سکہ ہے، کوئی بھی ہو. اور نمبر 4 مال تجارت، جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لے رکھی. بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیا، بیچنے کی نیت سے مکان لیا، بیچنے کی نیت سے آپ نے کریانے کی دکان میں جتنا سامان ہے بیچنے کی نیت سے لے کر، یہ سارا کا سارا مال تجارت. اس کو کہتے ہیں مال تجارت. چھوٹا سا لفظ ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز بیچنے کی نیت سے لے رکھی. ایک چیز ہمیں وراثت میں ملتی ہے، وراثت میں اگر پلاٹ ملا، وراثت میں مکان ملا، اس میں زکوٰۃ نہیں. ایک ہم نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اس کو بیچیں گے، اس نیت سے مکان خریدا بیچیں گے، اس پر زکوٰۃ ہے. یہ مال تجارت کہلاتا ہے. یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. یہ 4 چیزیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے. اب ان کا حساب کیا، نصاب کیا ہے؟ تو سونے کے لیے نصاب شریعت نے مقرر کیا. اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ سونا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، بقیہ 3 چیزیں بالکل نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے اور نہ ہی مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو اگر یہ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. اگر اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ایک آدمی اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، سونے کے ساتھ تھوڑی چاندی رکھی ہے یا نقد رقم رکھی ہے یا مال تجارت ہے، بقیہ 3 اموال زکوٰۃ میں سے بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر اس صورت میں اب 7.5 تولہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب سب کی مجموعی مالیت لگائی جائے گی. 4 چیزوں کی یا 3 کی یا 2 کی. اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے. مثلا 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. کیونکہ اس دفعہ جو حکومت نے ریٹ مقرر کیا چاندی کا 52.5 تولہ چاندی، وہ 44,415 روپے. جس کے پاس یہ ہوگا اتنی مالیت کی چیز تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا. تو سونا اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے، نقد رقم ہے، مال تجارت ہے، تو پھر اگر 1 تولہ سونا بھی ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. نمبر 1 بات. نمبر 2 چاندی. چاندی کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اگر صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری ہے. 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہوگی، 52.5 تولہ چاندی بندے کے پاس ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں. لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، 10 تولہ چاندی ہے، 5 تولہ چاندی ہے، اور کچھ سونا بھی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو ملایا جائے گا اور ان سب کی مجموعی مالیت لگائی جائے گی. یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسے سونے اور چاندی میں یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے میرے پاس 6 تولہ سونا ہے، میرے پاس تو 7.5 تولہ ہے نہیں، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ نہیں، صرف اتنی بات نہیں دیکھنی. سونے کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہے؟ نقد رقم ہے، مال تجارت ہے اور چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسی طرح چاندی کے اندر بھی یہ تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے نقد رقم. نقد رقم اس کی مالیت کتنی ہونی چاہیے؟ کسی بندے کے پاس کچھ نہیں، سونا چاندی نہیں، نقد رقم ہے. تو نقد رقم جو میں نے بتا دیا 44,415 روپے آج کے کل کے حساب سے، کیونکہ ریٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کا معلوم کرتے رہنا چاہیے. تو 52.5 تولہ چاندی کا آج کل کے اعتبار سے 44,415 روپے جس کی ملکیت میں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف پیسہ ہی پیسہ ہے.
اور اس تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لے رکھی ہے، وہ پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، دکان ہے، زمین ہے، کریانے کی دکان میں جو کچھ سامان ہے، جو بھی جتنی بھی دکانیں جہاں بیچنے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری مالی تجارت، ان سب کی ویلیو اور ان کی قیمت لگا کر ان کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. ان کی بھی مالیت اتنی ہو جائے جو 44,415 روپے کے برابر ہے تو زکات دینا ضروری ہو جائے. باقی رہا سونے اور چاندی کے اعتبار سے، شوہر اور بیوی دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے شرعاً. شوہر کا ملکیت الگ، بیوی کی ملکیت الگ. اگر سونا شوہر کی ملکیت میں ہے تو زکات شوہر ادا کرے گا، اور اگر سونا بیوی کی ملکیت میں ہے تو زکات بیوی ادا کرے گی. دونوں کی ملکیت الگ الگ شمار کی جائے گی. عام طور پر عورتوں کو جو سونا جہیز میں والدین کی طرف سے ملتا ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے. اسی طریقے سے بطور مہر جو سونا مقرر کیا جائے اور وہ شوہر دے دے وہ بھی عورت کی ملکیت میں ہے. اور جو سسرال والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے جو سونا لڑکی کو چڑھایا جاتا ہے، اس میں ہمارے ہاں دونوں عرف ہیں. بعض جگہ یہ ہے کہ وہ بھی لڑکی کو دے دیا جاتا ہے تو وہ لڑکی کو دے دیا، لڑکی ہی اس کی مالک. اور بعض جگہ اور یہ ہے کہ وہ لڑکی کو نہیں دیا جاتا بلکہ مالک خود شوہر ہوتا ہے، یہ شوہر کے والدین ہوتے ہیں اور لڑکی کو بطور استعمال کے دیا جاتا ہے. تو جو عرف بھی ہو، تو اگر وہ سونا لڑکی کی ملکیت میں تو اس کی مالیت دیکھی جائے گی، اس کے پاس کتنی مالیت بنتی ہے، اس کا حساب لگایا جائے گا. اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا بنتا ہے یا 7.5 تولہ سونے سے کم ہے لیکن کچھ چاندی رکھی ہوئی، کچھ نقد رقم رکھی ہوئی ہے، تو یا کوئی پلاٹ ولاٹ لیا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، تو پھر اس صورت میں اس عورت پر بھی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے زکات فرض ہو. ایسے ہی مرد پر، مرد کے پاس بھی سونا ہے، مرد نے کوئی ٹکیا لے کر رکھی ہوئی ہے. بعض نوجوان شادی شدہ نہیں ہوتے لیکن پیسے جوڑتے ہیں، جوڑ کر کوئی سونے کی ٹکیا لے کر رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھی ہوئی اس کا بھی حساب لگایا جائے. اور اس میں یہ یاد رہے سونا استعمال کا ہو، استعمال کا نہ ہو. زیور کی صورت میں، ٹکیا کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں اس میں زکات ادا کرنا ضروری ہے. یہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا کہ استعمال ہو رہا ہے اس لیے زکات نہیں دیں گے. استعمال میں آئے نہ آئے اس کی زکات دینا بندے کے ذمہ میں فرض ہے، چاہے وہ شوہر کی ملکیت میں ہو چاہے وہ عورت کی ملکیت میں. اور جو ظاہر زیور عورت کی ملکیت میں، اس کی زکات عورت کے ذمہ میں لازم ہے. اب وہ اپنی طرف سے پیسے سے ادا کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف سے دینا چاہے تو زکات ادا کر سکتا ہے، اس کی اجازت سے اس کی زکات بھی دے سکتا ہے. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، عورتوں کے پاس اتنی مالیت رقم نقد رقم کی شکل میں نہیں ہوتی تو شوہر اس کی طرف سے دیتا ہے تو اجازت دے کر اس کی زکات ادا کر دے، زکات ادا ہو جائے گی. اور تیسری چیز ہم نے بتائی نقد رقم. تو نقد رقم وہ چاہے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یا بینک بیلنس میں موجود ہے، یا ہم نے کسی کو قرض دے رکھی ہے وہاں سے آنی ہے، یا ہم نے کسی کے پاس ضمانت رکھوائی ہوئی ہے، یا ہم نے جو رقم بطور ایڈوانس کے کرائے میں دی ہوئی ہے. ایڈوانس کرایہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا قرض ہوتا ہے جو ہم کوئی مکان بطور قرض کے لیتے ہیں، کرایے کے لیتے ہیں تو کرایے پر لینے سے پہلے ایڈوانس دیتے ہیں. ایڈوانس رقم بطور قرض کی ہوتی ہے، وہ رقم بھی ہماری ہے، اس کی زکات بھی ہمارے ذمہ میں ہے، لینے والے کے ذمہ میں نہیں، اس کے ذمہ قرض ہے. اس لیے وہ یہ ساری جتنی بھی نقد رقوم ہے کسی بھی شکل میں وہ ساری کی ساری اس کی زکات ادا کرنا ضروری. اور مال تجارت جو چیز بیچنے کی نیت سے لے رکھی، یہ 4 چیزیں ہو گئی. اب کس شخص پر زکات فرض ہے؟ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس نقد رقم آج کے اعتبار سے 44,415 روپے ہو، یا مال تجارت اتنا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا ان چاروں چیزوں کا کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہے، یا ان چاروں میں سے 2-3 کا موجود ہے. ان سب کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے اس بندے پر زکات فرض. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی ملکیت دیکھنا چاہیے، میری ملکیت میں کیا ہے. جو کچھ میری ملکیت میں ہے میں اپنا حساب لگاؤں اور حساب لگا کر دیکھوں آیا مجھ پر زکات بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اس اعتبار سے اس کی زکات ادا کی جائے. لیکن زکات کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے. عام طور پر یہ معاشرے کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے کہ رمضان میں ہی زکات دینی، اس کے ساتھ تعلق نہیں. زکات کا تعلق ہے کہ میرا سال کب پورا ہوتا ہے، میں کس دن صاحب نصاب بنا. میں جس دن صاحب نصاب بنا جب 1 سال چاند کے اعتبار سے پورا ہو جائے گا تو مجھے زکات دینا لازم. مثلا 1 رجب کو گزشتہ سال میرے پاس 40-45 ہزار روپے آ گئے تو میں صاحب نصاب بن گیا. اب اگلے سال جب 1 رجب آئے گی تو اس دن میرے ذمہ میں زکات فرض ہو چکی.
اور زکات ادا کرنی چاہیے مستحق جب سامنے موجود ہے. ایسا نہیں کہ مستحق موجود نہیں، مستحقین بھی موجود ہیں. ہاں ایک تو ہے کہ آدمی ایسی جگہ مستحقین ہی نہیں ہے وہاں پر، تو وہ ٹھیک ہے لیٹ کر رہا ہے تاکہ مستحق ملے تو میں زکات ادا کروں. ایک ہے مستحق سامنے ہے، تو جس وقت ضرورت ہے اس وقت جو بندہ زکات خرچ کر دے گا اللہ رمضان سے بڑھ کر ثواب عطا فرمانے والی. یہ بات ذہن میں رکھیے، اس اندازے میں رکھنا کہ رمضان آئے گا، رمضان میں چونکہ فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے اس لیے ثواب زیادہ ملے گا، اس میں تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے. اس کو جس وقت زکات فرض ہوگی اسی وقت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس وقت ادا کر دے بندہ. تاہم اگر کسی آدمی کی رمضان ہی کی اپنی ترتیب ہے کہ وہ ہمیشہ یکم رمضان کو حساب کرتا ہے یا 10 رمضان کو حساب کرتا ہے تو پھر وہ اسی تاریخ پر حساب کرے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تاریخ اپنی ہر ایک کو مقرر کرنی چاہیے. بعض لوگ کہیں گے ہم تو رمضان میں حساب کر لیتے ہیں، کبھی 10 کو، کبھی 15 کو، کبھی 20 کو. نہیں، ایسا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ مال ایسا آ گیا ہو جس کی زکات دینی ہو، آپ نے دی نہیں. آپ کا حساب بنتا تھا 20 کو آپ نے حساب کرنا تھا، آپ نے 15 کو حساب کر لیا اور 15 کے بعد آپ کے پاس 5 لاکھ روپے اور آ گئے، اس کی بھی زکات دینی تھی، آپ نے دی نہیں. اس لیے تاریخ مقرر کرے ہر بندہ. ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے. یہ تو اصلاً تھا جس دن میں صاحب نصاب بنا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں صاحب نصاب یکم رجب کو بنا، 15 رجب کو بنا، یکم شعبان کو بنا، کب بنا میں وہ دیکھتا. لیکن وہ دیکھا نہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی ان دنوں میں. اس وجہ سے جب بعد میں پتہ چلتا ہے اب اگر یکم رمضان مقرر کر لی تو یکم رمضان کو دے، 10 رمضان کو دے، 15 رمضان مقرر کی 15 رمضان کو دے. اور اس کے لیے کاروبار بند کرنا پڑے بند کر دیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں 3-3 4-4 دن تک وہ اپنی دکان بند رکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری تو دکان ایسی ہے، ہارڈ ویئر کی دکان ہے، بڑا آئٹم چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، یہ کیسے کریں گے؟ ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کا یہی کام ہے، 4-4 دن تک دکان بند ہے، سب ملازمین حساب لگانے پر بیٹھائے، سب کی گنتی کرو، سب چیز دیکھو کتنی ہے، اور سب چیز دیکھ کر وہ زکات ادا کرتے ہیں. اللہ اگلے سال اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. غمی کے لیے ہماری دکان بند ہو جائے گی، شادی کے لیے ہماری دکان بند ہو جائے گی، رب کا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں بند ہو سکتی. جی دکان بند کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، 3-4 دن کوئی سیل نہیں ہونی چاہیے بند. بعض لوگ لگا دیتے زکات کا حساب ہو رہا ہے، ان 3-4 دنوں میں ہم کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، ہم سب حساب کر رہے ہیں بیٹھ کر. بس دیکھیں میرا اللہ تعالیٰ برکت کیا عطا فرماتے ہیں. لیکن زکات ادا کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ آدمی کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. سال کس پر گزرنا شرط ہے؟ 1-1 روپے پر نہیں. جس دن صاحب نصاب ہوا اس کے بعد سال گزرنا شرط ہے. چاہے پیسہ اوپر ہوتا رہے، نیچے ہوتا رہے، مال آتا رہے، جاتا رہے، اس کا کوئی نہیں دیکھا جائے گا. ایک آدمی یکم رمضان کو پچھلے سال صاحب نصاب بنا، اس سال یکم رمضان کو دیکھیں گے اس کے پاس کیا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کی زکات ادا کرنا لازم. پچھلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ تھے، اس سال یکم رمضان کو 20 لاکھ ہے، چاہے 10 لاکھ 2 دن پہلے ہی آئے ہو، 20 لاکھ پورے کی زکات ادا کرے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھے. سال گزرنے کا مطلب 1-1 روپے پر سال گزرنا نہیں، بلکہ سال گزرنے کا مطلب صاحب نصاب ہونے پر سال گزرنا. جس تاریخ کو ہم صاحب نصاب بنے اس پر جب سال مکمل ہو جائے گا تو بس یہ ہمارا سال پورا ہو گیا. اس کے ساتھ زکات کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت کے بغیر زکات ادا نہیں ہوتی. اس لیے زکات کا مال اپنے مال میں سے الگ کر کے بعض لوگ رکھ لیتے ہیں کہ میری ذمہ میں مثلا 20,000 زکات بنی، نکال کر الگ رکھ لی، اس وقت نیت کر لی یہ زکات کی رقم ہے تو بھی کافی. یا یہ کہ کسی کو دیتے ہوئے، کسی مستحق کو، کسی غریب کو، کسی ادارے کو دیتے ہوئے نیت کر لی کہ میں یہ دے رہا ہوں تو بھی زکات ادا ہوگی. نیت کرنا ضروری ہے، اس نیت کے بغیر زکات ادا نہیں ہوتی. اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور آگے والے کی پوزیشن قرض دینے کی واپس نہیں ہے، وہ ہمارا مقروض ہے وہ آدمی لیکن غریب ہے نہیں دے سکتا، تو یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ میں اپنا قرض اپنی زکات میں کاٹ لوں. تو اپنا قرض اپنی زکات میں نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ رقم دی تھی اس وقت قرض کی نیت سے دی تھی، زکات کی نیت سے نہیں دی تھی. نیت نہیں تھی، نیت قرض دینے کی تھی. اور اب جب مال ہاتھ سے نکل گیا اب نیت کریں اب کچھ نہیں ہوگا. نیت اس وقت کرنی جب دے رہے ہیں. اس لیے قرض کسی کو دے رکھا ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا تو ہم چاہیں اپنے قرض میں اس زکات کو کاٹ لیں تو اس قرض میں زکات کو نہیں کاٹ سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور بقیہ رہا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جتنی بھی مالیت بنتی ہے اس پوری مالیت پر زکات ہوگی، لیکن جو ہمارے ذمے میں قرض ہے وہ اس میں سے مائنس ہوگا، وہ اس میں سے منہا ہوگا. مثلا کسی کے ذمے میں واجب الادا کرایہ مہینہ پورا ہو گیا، کرایہ لازم ہو گیا، کرایہ دینا ہے، وہ کرایہ اس میں سے نکالا جائے گا، قرض ہے وہ مائنس ہوگا.
بجلی کا بل دینا ہے وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ذمے میں قرض ہے، گیس کا بل آیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ذمے میں قرض ہے، وہ بھی اس میں سے مائنس کیا جائے گا. یا کسی نے اپنی دکان پر ملازم رکھے، اپنی فیکٹری میں ملازم رکھے اور مہینہ پورا ہو گیا، ملازموں کی تنخواہیں دینی ہے، یہ بھی قرض ہے، یہ بھی اس میں سے مائنس ہوگا. اس کے بعد جو بقیہ مجموعی مالیت بنے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم. بھائی یہ میں نے چند ابھی موٹی موٹی باتیں عرض کی. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اندر دیکھنا ہے، خیال کرنا. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن وہ اس بات کی طرف غور نہیں کرتے. دوستوں کو بھی بتائیں، گھروں میں بھی بتائیں، وہ اس چیز کو لے کر آئیں اور زکوٰۃ کے بارے میں مستند جگہ سے مسئلہ پوچھیں. ہر کوئی ہانک دیتا ہے یہ دین تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، جو چاہے بول دو. اور نہیں ایسے انہوں نے اور کچھ بتایا ہوگا، ہمارے ذمہ میں زکوٰۃ نہیں بنتی. اپنے آپ کو مطمئن کرنا آسان ہے لیکن دل اندر سے پھر بھی ٹوکتا ہے تو غلط کر رہا ہے. اور پھر جب قبر میں جائے گا اور رب کے سامنے جائے گا وہاں یہ والی دلیلیں اور یہاں وہاں جا کر یہ ہیلے نہیں چلیں گے، وہاں صاف صاف بتانا پڑے گا. اس لیے ہر ایک اپنا حساب کرے، دیکھے میرے پاس کتنی مالیت ہے، جس کے بعد جتنی مالیت ہے وہ اتنی مالیت کی زکوٰۃ ادا کرے. بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین، یا الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. آج تک جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی ہیں، تلاوت و تسبیحات کی ہیں، یا اللہ سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اے الہ العالمین، یا الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اس مہینے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین، آپ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچانا پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے بھی حاضرین مستمعین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ سب پوری فرما دیجیے. حاسدین کثرت شریروں کی شر نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. فتنہ پھیلانے والوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنا ایمان محفوظ کر کے قبر تک لے جانے کی توفیق نصیب فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.